برادران اسلام، بزرگان محترم، نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ پاک کا سب سے پہلے لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر کے لیے انتخاب فرمایا اور جمعے کی نماز کا ایک فریضہ ہم ادا کرنے کے لیے دربار خداوندی میں پہنچے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ حضرات سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ کائنات میں سب سے بڑی ہستی، افضل ترین ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، جسے خالق کائنات نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف صفات کے ساتھ یاد کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے ساتھ خلق عظیم کا بھی مالک بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اخلاق کے جتنے اونچے اور اعلیٰ مرتبے ہو سکتے ہیں، ان میں سب سے افضل ترین اخلاقی مرتبے پر فائز کیا ہے۔ قرآن نے اسے کوٹ کیا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بہترین اور خلق عظیم والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اخلاق کے سب سے اونچے پیمانے پر آپ فائز ہیں۔ بس جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو، کامران ہو، بامراد ہو اور کمال کے اعلیٰ درجے تک پہنچنا چاہتا ہو، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا لے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو اپنا لے، خواہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فردی اخلاق ہوں یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اجتماعی اخلاق ہوں۔ میرے دوستو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق کے تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے، جو اللہ اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ پاک کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے۔ تو ایسے شخصوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کی زندگی ہر پہلو اور ہر جہت سے کمال کے اعلیٰ درجے پر فائز، اسی لیے فرمایا کہ آپ اگر بچے ہیں، لڑکے ہیں، تو آپ کے لڑک پن کو دیکھیں، آپ اگر جوان ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جوانی کو دیکھیں، آپ نے اگر شادی کی ہوئی ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازدواجی زندگی کو دیکھیں، نبوت سے پہلے کی زندگی کو دیکھیں، نبوت کے بعد کی زندگی کو دیکھیں۔ دنیا کے اندر پیش آنے والے جتنے مسائل، جتنے حالات ہیں، وہ سب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے اندر موجود ہے۔ جو آدمی آپ کی سیرت کو گلے سے لگا لے گا، لمحوں کا کام منٹوں کے اندر کم کر دے گا۔ سارے مسائل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوے کے اندر جو ہے سارے مسائل کا حل ہے۔
لیکن ہم نے دوری اختیار کی ہوئی ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے، اس لیے آج ہم پریشان حال ہیں۔ ایک چھوٹا دبلا پتلا کمزور آدمی آ کر ہمارے اوپر ہلہ بولتا ہے اور ہمیں گالیاں بھی دیتا ہے، ہمیں الٹا سیدھا بھی کہتا ہے۔ ہم طاقتور پہلوان نظر آنے کے باوجود بھی ہم اس کا اقبال بیکا نہیں کر سکتے، یہ حال ہماری ہو گئی ہے۔ تو فرمایا کہ اندر سے انسان جب مضبوط ہوگا اور اپنے نبی کی پیروی کرے گا، نبی کے اسوے کو اپنے سینے سے لگایا، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی، دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ان سے حل نہ ہوتا ہوا نظر آتا ہو۔ اس لیے ہر مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنانا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے کیسے حالات نہیں آئے۔ آپ کے بچپنے میں بھی حالات آئے، آپ کے لڑکپن میں بھی حالات آئے، جوانی کے زمانے میں بھی حالات آئے، نبوت سے پہلے نبوت کے بعد بھی آتے رہے، لیکن چٹکے میں آپ ہر ایک مسئلے کو حل کرتے رہے۔ مثال کے طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک صفت کا ذکر میں نے آپ سے کیا تھا، معظمہ والے ہی نہیں بلکہ پورا عرب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امانت، آپ کی پاک بازی، آپ کی دیانت سے اتنا متاثر تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ادباً نام لے کر نہیں پکارتے تھے بلکہ صرف الامین اور الصادق کہتے تھے، اور جب یہ دو جملے کہے جاتے تو اس کا مشارو نہیں لائے، صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہوتے، مطلب یہ کہ آپ ہی ہیں الامین، آپ ہی ہیں الصادق۔ میں نے مثال بھی دی تھی آپ کو کہ ہندوستان میں تھیاسوفیکل سوسائٹی کے پیشوا مز ایلی بیسنٹ، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ پیغمبر اعظم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بات نے میرے دل کے اندر اس کی بزرگی اور عظمت قائم کی، وہ ان کی وہ صفت ہے جن سے ان کے ہم وطنوں نے ان کو الامین یعنی بہت بڑا امانت دار کا خطاب دلوایا تھا۔ اس سے بڑھ کر کوئی صفت نہیں ہو سکتی اور کوئی بات اس سے زیادہ مسلم اور نان مسلم کے لیے قابل اتباع نہیں ہو سکتی۔ ایک ذات جو مجسم صدق ہو، اس کے اشرف ہونے، اس کے اعلیٰ ہونے، اس کے افضل ہونے میں ہمیں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی شخص اس قابل ہے کہ پیغام حق کا حامل ہو۔ یہ تحریر مس ایلی بیسنٹ نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے۔ تو یہ جملوں کے اوپر غور کیجئے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو الامین کا خطاب جو ہے کفار نے، مشرکین نے دیا ہے۔ ابھی آپ تو چھوٹی عمر کے ہیں، آپ کی کردار، آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کو کہا الامین ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کی اسی صفت سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کفار اور مشرکین نے حاکم تسلیم کیا، حاکم مقرر کیا، حاکم بنایا اور ان کے فیصلے کو مانا۔ اس سے متعلق ایک قصہ ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ کسی موقع پر بد احتیاطی کی وجہ سے خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی تھی، تو دیواریں آگ لگنے کی وجہ سے بوسیدہ ہو گئی تھی اور دیواروں کے اندر پھٹن آ گیا تھا، شق ہو گئی تھی دیواریں۔ قریش نے ارادہ کیا کہ اس عمارت کو منہدم کر کے از سر نو اس کی تعمیر کیا جائے۔ اس رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا، لیکن اس کھڑی ہوئی عمارت کو منہدم کر کے اس جگہ
نئی عمارت تعمیر کرنا یہ کسی کے بس کا نہیں تھا، منہدم کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں تھا، اس لیے کہ سب لوگ ڈرتے تھے، یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ اللہ کے گھر کی دیواریں ہیں، اس کو منہدم کون کر سکتا ہے، کس کی طاقت ہے؟ لیکن اسے مرمت بھی کیا جانا تھا۔ بہرحال سرداران قریش میں سے ولید بن مغیرہ نے ہمت کر کے سب سے پہلے اس کام کو شروع کیا، خانہ کعبہ کی دیواروں کو منہدم کرنا شروع کیا۔ تو اب لوگوں کی ہمتیں بندیں اور ایک کے بعد ایک ہر قبیلے سے آ کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو منہدم کرنا شروع کیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے کے اندر بندرگاہ جدہ میں ایک پانی کا جہاز ٹوٹ کر ناکارہ ہو گیا تھا۔ اب اس جہاز کی لکڑیاں تھیں۔ یہ حال جب قریش کو معلوم ہوا تو قریش نے چند معتمد شخصوں کو وہاں بھیج کر ان لکڑیوں کی خریداری کی تاکہ خانہ کعبہ کے چھت میں اس کا استعمال ہو، اور کارآمد لکڑیوں کو وہاں سے اونٹوں پر لاد کر مکہ مکرمہ لایا گیا۔ الغرض کعبہ کی دیواروں کو منہدم کرتے کرتے جب ابراہیمی بنیادوں تک پہنچے تو خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ یہ لکڑیاں جو خریدی گئی تھی یہ چھت کے لیے لیکن ناکافی تھی، اس لیے کہتے ہیں کہ جو ابراہیمی بنیادیں تھیں مکمل اس بنیاد کے اوپر تعمیر نہ ہو سکی بلکہ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی گئی۔ الغرض یہ تعمیر بلند کرتے کرتے جب اس مقام پر پہنچے جہاں حجر اسود کو اٹھا کر رکھا جانا تھا، اب جو ہے ایک دم قبائل قریش میں فساد پھوٹ پڑا، نا اتفاقیاں آ گئیں، جنگ عظیم کے اسباب پیدا ہونے لگے، اور بات کوئی بڑی نہیں تھی۔ میں اسی بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی، جسے ہم لوگ بولتے ہیں رتی کو ہتھی بنا دیا، ایسے ہی لوگ جو ہے اس زمانے اہل عرب تو لڑاکو تھے، جنگجو تھے، وہ جہالت تھی ان میں، ان کی جنگیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ بات صرف اتنی تھی، جھگڑا اس لیے پیدا ہوا تھا کہ حجر اسود کو اٹھا کر دیوار تک کون جا کر لگائے۔ تو ہر قبیلے کا سردار یہ کہتا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کروں گا۔ اسی بات پر تلواریں کھنچ گئی اور موقع ایسا آ گیا کہ لوگ لہو لہان ہو جائیں اور ایک دوسرے کی جان لیوا بن جائیں، یہ حالت آ گئی۔ دوستو بزرگوں، اس وقت جو ہے قریش کے لوگوں نے بالآخر خانہ کعبہ کے اندر گئے اور وہاں جا کر ایک مجلس مشاورت منعقد کی۔ غور سے سماعت کریں، مجلس مشاورت، وہاں مشورہ ہوا اور بنو امیہ بن مغیرہ نے ایک تجویز پیش کی کہ خانہ کعبہ کے اندر سب سے پہلے جو شخص داخل ہوتا ہوا نظر آئے وہی ہمارا حکم ہوگا، وہی ہمارے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ کون اس پتھر کو اٹھا کر دیواروں میں نصب کرے گا۔ جو بھی فیصلہ کر دے گا وہ، اور اس کی بات پر ہم سب کے سب رضامند ہو جائیں اور راضی ہو جائیں گے۔ یہ بات طے ہو گئی۔ جب اگلے دن نگاہ اٹھا کر لوگوں نے دیکھا تو وہ ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ لوگوں نے کا دیکھنا تھا، دیکھتے ہی سب کی زبان پر الامین الامین کا لفظ آ گیا۔ سب نے الامین الامین کہہ کر پکارا کہ اب ہمیں انصاف مل جائے گا، اب ہمیں جو ہے ہمارا فیصلہ صحیح ہو جائے گا۔ لہٰذا سب نے کہا کہ آپ جو فیصلہ کر دیں گے ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم سب اس پر رضامند ہیں۔ آپ اندر تشریف لے گئے، مجلس میں داخل ہوئے تو لوگوں نے اس معاملے کو آپ کے سپرد کر دیا۔ اب یہاں غور کرنے کی ایک بات یہ ہے کہ جس عزت اور جس شرف کو حاصل کرنے کے لیے ہر قبیلے کا سردار چاہتا تھا
کہ یہ عزت مجھے ملے، یہ شرف مجھے حاصل ہو۔ دوست بزرگوں، غور کرنے کی بات ہے، اور یہی نہیں بلکہ پیالے کے اندر خون رکھ کر، بھرے ہوئے خون کے پیالے کے اندر انگلیاں ڈبا کر یہ لوگ شدید اور غلیظ قسم کی قسم کھاتے تھے، مرنے اور مارنے پر جو ہے اللہ کی قسم کھایا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو وہ عزت اور شرف جو اپنے لیے حاصل کرنا چاہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر کے سب لوگ اطمینان ہو گئے، سب لوگ مطمئن ہو گئے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آنا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کائنات کے ذرے ذریعے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو صلاحیتیں بھی اللہ نے اسی حساب سے دی ہوں گی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مسئلے کو بالکل چٹکی میں حل کر دیا۔ آپ اندر تشریف لے گئے، جب آپ کے سپرد معاملہ کر دیا گیا تو آپ نے ایک چادر منگائی اور تمام قریش کے بزرگوں کو، بڑوں کو، اور اسی طریقے سے قبیلے کے سردار کو، سمجھدار لوگوں کو، سب کو آپ نے اکٹھا کیا اور ایک طرف کھڑا کر دیا۔ کہا کہ چادر کو یہاں رکھو، بچھاؤ۔ چادر بچھائی گئی۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے وہ حجر اسود کا پتھر اٹھایا اور چادر کے اندر رکھ دیا۔ قبیلے کے تمام سرداروں، تمام بزرگوں سے کہا کہ تم میں سے ہر شخص چادر کے کونوں کو اور چادر کے کناروں کو پکڑ کر اس پتھر کو اٹھائے اور خانہ کعبہ کی دیوار تک لے جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے منصف مزاج تھے، اللہ نے کیسی صلاحیتیں آپ کے اندر بھر دی تھیں کہ اس زمانے میں آپ کی عمر، مورخین نے لکھا ہے کہ بڑی عمر نہیں، 30 سال کے اندر کی عمر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی۔ آپ ابھی نبی بھی نہیں مبعوث ہوئے تھے۔ چنانچہ سب سرداروں نے، ہر ایک بزرگوں نے چادر کو چاروں طرف سے اپنے ہاتھ سے پکڑا اور اٹھا کر خانہ کعبہ کے قریب لے جا کر رکھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ہم سب قربان جائیں، ہماری مائیں ان کے اوپر قربان ہوں۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے وہ پتھر اٹھایا اور خانہ کعبہ کے دیوار میں آپ نے نصب کر دیا۔ تو وہ مسئلہ جس کی وجہ سے جنگ چھڑنا تھا، وہ مسئلہ جو جان لیوا بننے والی تھی، وہ مسئلہ جو خون کا دریا بننے والی تھی، دوستو بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحے میں حل کر دیا۔ سارے قریش نے آپ کو مان لیا کہ آپ واقعتاً انصاف ور ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ ہی امین ہو سکتے ہیں، آپ ہی صادق ہو سکتے ہیں۔ تو گویا یہ کہ نبوت سے پہلے ہی لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے انصاف کی وجہ سے آپ پر ایمان لا چکے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگرچہ وہ اقرار نہ کیا ہوں۔ تو دوست بزرگوں، یہ مسئلے بعض دفعہ چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن ان سے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ پوری قوم کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اور آج ہم لوگ ہیں کہ نہ ہمارے پاس مشورہ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی تنظیم ہے، اور نہ ہی ہمارا کوئی صحیح لیڈرشپ ہے، اور نہ ہی ہم کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم میں 1000 جماعتیں بنی ہوئی ہیں۔ آج اتنی جماعتیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے شہروں کے اندر بنی ہوئی ہیں کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں اتنی بنی ہوئی جماعتیں نظر نہیں آئی۔ لیکن معاشرہ آج اتنا ہی گندا ہے، معاشرہ آج اتنا ہی خراب ہے۔ باپ بیٹے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اور بھائی بھائی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی اگر قوم کا بڑا ہے تو چھوٹے ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اگر بڑے ہو گئے تو وہ تو اپنے آپ کو بڑے ہی سمجھتے ہیں، نہ چھوٹے پر شفقت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طرح نہ اسلام کا نظام ہے، نہ دنیا کا نظام ماننے کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے زمانے کے اندر بھی جماعتیں بنتی تھیں۔ مثال کے طور پر تجدید حلف الفضول کا واقعہ ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ پرانے زمانے میں عرب کے چند اشخاص نے مل کر باہم ایک جماعت بنائی تھی، اور وہ جماعت بنانے سے پہلے قسمیں کھائی تھیں، حلف لیا تھا
کیا حلف کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں گے، ظالموں کے ظلم کا مقابلہ کریں گے، ان کے ظلم سے ان کو روکنے کی کوشش کریں گے، اس طرح قسمیں کھائی تھیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس میں جتنے افراد شریک تھے وہ سب کے سب ان کے نام میں جو ہے فضل کا لفظ آتا تھا۔ فضل، مثال کے طور پر فضل عالم یا فضل الرشید وغیرہ، یعنی ہر نام میں فضل کا لفظ آتا تھا۔ تو اس عہد کے لینے والوں نے اس کا نام ہی عربی میں حلف الفضول رکھ دیا۔ کیا مطلب کہ چند فضل نامی لوگوں کا کسی بات پر قسمیں کھانا، حلف اٹھانا کہ ہم ایسا کریں گے، حلف الفضول۔ الغرض یہ جماعت بہت دن تک اہل عرب میں باقی نہ رہی۔ ایک زمانے کے بعد اس بات کے سلسلے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زبیر کے دل کے اندر تحریک پیدا ہوئی کہ اس تحریک کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ عبداللہ بن جدعان کے مکان میں بہت سارے نوجوان جمع ہوئے اور پھر دوبارہ انہوں نے قسمیں کھائیں، اس تحریک کو رینیول کیا کہ ہم قسمیں کھاتے ہیں کہ مظلوم کی مدد کریں گے اور ظالموں کا مقابلہ کریں گے۔ یہ تنظیم بنی، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام بالکل چھوٹی عمر کے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی شریک ہوئے۔ مورخین نے لکھا ہے جب آپ جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اکثر قبیلوں کے سرداروں اور اسی طریقے سے سمجھدار لوگوں کو ملک کی بدامنی اور مسافروں کے لٹنے، معصوموں، مظلوموں اور اسی طریقے سے غریبوں، مجبوروں پر، زبردستوں، جابروں اور ظالموں کے ظلم کا حال بیان کر کے ان تمام باتوں کی اصلاح کے لیے آپ نے آمادہ فرمایا۔ پھر کیا ہوا؟ جب یہ آمادہ فرمایا، آپ نے قسمیں لی تو اس کے اندر بہت سارے لوگ، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، یہ سب کے سب شریک ہوئے۔ اور دوستو، جماعت کا ممبر بننے سے پہلے حلف 3-4 باتوں کا لینا پڑتا تھا۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر ہمارے ملک کے اندر کوئی بدامنی پیدا ہو تو ہم اس بدامنی کو دور کریں گے۔ دوسری بات یہ تھی کہ مسافروں کو لٹنے سے بچائیں گے، ان کی مدد کریں گے، مظلوموں، معصوموں کی مدد کریں گے اور ظالموں کو ظلم سے روکیں گے۔ ساری باتیں تھی، قسمیں کھانا پڑتا تھا، پھر جا کر کے جو ہے یہ تنظیم جو ہے بنتی تھی۔ بننے کے بعد آخری وقت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اگر اس زمانے کے اندر بھی کوئی شخص حلف الفضول کی تنظیم کے نام سے مجھے بلائے اور مجھ سے مدد طلب کرے تو میں آج بھی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ تنظیمیں بنانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ تنظیم کسی کی بنتی ہے یا کوئی جماعت بنتی ہے تو انتظام کو سنبھالنے کے لیے بنائی جاتی ہے، معاشرے کو اچھا کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، سماج کو عمدہ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ لیکن آج ہماری تنظیمیں جب اپنا مفاد دیکھتی ہیں تو خدا کی قسم یہی وجہ ہے کہ آج ہماری تنظیمیں کامیاب نہیں ہیں اور معاشرے کے اندر ذلیل اور رسوا ہے۔ تنظیمیں جو ہوتی ہیں قوم کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جماعتیں جو بندی ہیں قوم کے مفاد کو مد نظر رکھا جاتا ہے، لیکن ہم کچھ دن تک ناچتے کودتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم اپنا مفاد لے کر سامنے آتے ہیں تو پھر ہمارے درمیان اختلاف آتا ہے، کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کے زمانے میں بھی جماعتیں بنی ہیں، لیکن وہ جماعتیں کیسی تھی؟ آمنا صدق کا، اگر امیر ہے ان کی طرف سے کوئی بات طے ہو جائے مجال نہیں کوئی دم ہو نہ سکے، اس کے بعد کے اوپر سب جڑ جاتے ہیں، تو کہ ان کا معاشرہ اچھا تھا، ان کا سماج اچھا تھا اور ان کے ماننے والوں کو صحابہ کہا گیا اور ان صحابہ کے بارے میں اللہ کا پیغام آیا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور یہ ان سے راضی۔ اور ہماری جماعتوں میں آج حال یہ ہے 1000 تنظیمیں ہیں لیکن سب اپنے مفاد کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
تو ہماری بنیادیں کمزور ہو گئی ہیں میرے محترم بزرگ اور دوستوں۔ آج اس سلسلے میں ہمیں غور کرنا ہے، جب کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے تو اپنے بڑوں کی رائے اور مشورے لے کر اس کے اوپر عمل کر کے اور اپنے معاشرے کو منظم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ ادھر بھاگیں، کوئی ادھر بھاگے گا، کوئی ادھر بھاگے گا، کوئی ادھر بھاگے گا، تو چار طرف ہم منتشر ہو جائیں گے تو ہماری طاقت بالکل کمزور ہو جائے گی۔ اس لیے آج ہمارے شہر کے حالات آپ سب کو معلوم ہے کہ کیا گزرا ہمارے اوپر، چند نافہمی اور غلط فہمی اور چند غلط فیصلے لینے کی وجہ سے کتنے حالات کے ہم شکار ہوئے، کتنا پریشان ہوئے۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ وعدہ کریں، معاہدہ کریں کہ آئندہ ایسی نوبت ہمارے درمیان نہ آئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کان کے اندر تیل ڈال کر گھر کے اندر جا کر سو جائیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، نبی کے زمانے میں بھی نہیں ہوا۔ صحابہ کی جماعتیں مدینے سے باہر جا کر جنگیں لڑ رہی ہیں، لیکن گھر کی حفاظت کے لیے بھی ایک جماعت کو رکھا جاتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ہم سب سے پہلی بات، ہم غلطی نہ کریں، کسی کو چھیڑ خانی نہ کرنے جائیں، کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں۔ اس کی مجال ہے کہ ہمارے اوپر انگلی اٹھا سکے، نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں، ہم تو شہد کی مکھی کی طرح ہیں کہ وہ جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے اور شہد تیار کرتی ہے، کتنا مٹھاس، جو ہمیں بھی فائدہ دیتی ہے۔ لیکن دوست بزرگ، اگر کوئی اس کے چھتے پر پتھر مار دے تو پھر کیا حال ہوتا ہے؟ یہ نہیں دیکھتے یہ گنہگار ہے، یہ بے گناہ ہے، پتھر اس نے ماری ہے، اس نے نہیں ماری ہے۔ جو سامنے ہوتا ہے سب کے اوپر یہ بھیڑ جا کر جو ہے کاٹنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو ہماری مثال بالکل ایسی، یوں سمجھ لیجئے، ہم کبھی بھی بھیڑ کے چھتے کو پتھر مارنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں، اگر کوئی ہمیں چھیڑنے آئے تو پھر اس مقولے اور اس جملے کو یاد رکھیں کہ کوئی ہمیں چھیڑے گا تو ہم اسے چھوڑیں گے بھی نہیں۔ کان میں تیل ڈال کر سونا نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کی، اپنے گھروں کی، اپنے معاشرے کی، اپنے سماج کی، اپنے شہر کی حفاظت کرنا ہے اور بد امنی کو ختم کرنے کے لیے لڑائی لڑنی ہے، ظالم کو ظلم سے نکالنا ہے، ان کے خلاف آواز اٹھانا ہے، اپنے آپ کو بالکل پست قد ہونا نہیں۔ تو دوستو بزرگوں، یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھیں، اس لیے آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نوجوان اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، بلا وجہ تماشا دیکھنے کے لیے باہر نہ جائیں، سرکلوں میں کھڑے نہ ہوں، ورنہ جو ہے دوستو بزرگوں بلا وجہ بات بنے گی اور نقصان ہوگا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب